تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق اللہ العظیم. محترم بھائی اور دوستو، شروع میں جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب یہود و نصارہ اہل کتاب میں جو طریقہ اور جو ہیلا اور جو تدبیر مسلمانوں کو اپنے اسلام اور دین سے ایمان سے ہٹانے کے لیے جو ہیلا اور تدبیر اور جو طریقہ اختیار کر رکھا تھا اس طریقے کو اس آیت کریمہ میں بتلایا. چنانچہ فرمایا وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، کہ دن کے ابتدائی حصے میں تم ایمان لاؤ ان لوگوں پر جن لوگوں نے، تم ایمان لاؤ اس چیز پر جو نازل کی گئی ان لوگوں پر جو ایمان والے ہیں، یعنی قرآن کریم پر تم ایمان لاؤ. گویا کہ دین کا ابتدائی حصہ ہے تو شروع کے اندر ایمان لاؤ. وَكْفُرُوا آخِرَهُ، اور دین کا جو آخری حصہ ہے پھر دوبارہ اپنے اقرار سے پھر جاؤ، دوبارہ کافر بن جاؤ، اپنے مذہب پر واپس آ جاؤ. گویا کہ اہل کتاب نے یہ 12 کچھ علماء تھے اہل کتاب کے. دیکھیے دین میں تبدیلی کا آنا، اس سے ایک بات معلوم ہوئی، کسی چیز دین میں خرابی کا آنا یا دین کے اندر اچھا بنانا یا علماء پر موقوف ہے. جیسے علماء ہوں گے ایسی بات ہوگی. اب دیکھیے ان کے جو علماء تھے انہوں نے چاہا کہ تبدیلی کیسے لانی، تو دیکھیے یہی علماء کا گروہ تھا، یہی تیار ہوا. جیسا کہ آج کل نام نہاد قسم کے جو علماء ہیں، نام نہاد جن کو تیار کیا گیا، جن کو پیسے دے کر تیار، داڑھی ٹوپی رکھ کر، تاکہ گروہ بندی کیا کرے اور اسی طرح سب بڑھتے رہیں. تو خیر یہاں 12 قسم کے جو 12 افراد جو علماء تھے انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ ان مسلمانوں کو کس طرح بہکایا جائے، کہ کیا تدبیر اختیار کی جائے. اس لیے کہ مسلمانوں کو مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، تکلیف پہنچائی جاتی تھی، پریشان کیا جاتا تھا. تو اب ایک طریقہ یہ بھی اختیار کر لیا جائے کہ مشورہ یہ ہوا دن کے ابتدائی حصے میں جب مسلمانوں کی کوئی مجلس ہو وہاں جا کر یوں کہا جائے ہم تو مسلمان ہو گئے، کتاب پر ایمان لے آئے، اس طرح کر کے. تو وہ بھی کہیں گے کہ ہاں انہوں نے بھی ایمان لے آئے.
اور جب دین کا آخری حصہ ہو تو پھر وہیں جا کر کہنا کہ ہم نے تو مشورہ کیا، ہمیں تو یہ دین سمجھ میں نہیں آتا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، ہمیں تو یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور یہ جو کتاب ہے وہ کتاب بھی ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو ہمارا مذہب ہمیں تو سچا معلوم ہو رہا ہے اس کے مقابلے میں، ہمیں یہ مذہب اچھا نہیں لگ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ اس طرح کر کے تم ان سے اس طرح شک شبہ پیدا کر کے پھر کہنا کہ ہم تو انکار کر دیتے ہیں، وقت ہوا ہے، ہم جو اسلام لے آئے تھے اچھا سمجھ کر ہم تو لائے تھے اسلام، اس میں تو کوئی اچھا پن ہے، کتاب اچھی ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی یہ اچھے ہیں، ان کی باتیں اچھی ہیں، لیکن ہم نے تو اس طرح کر کے ایمان لے آئے، اور اخیر میں جب ہم نے مشورہ کیا تو کچھ سمجھ میں بات نہیں آئی، ہم گویا کہ پھر دوبارہ انکار کرتے ہیں، ہم اسلام اختیار نہیں کرتے، اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ گویا اگر تم اس طرح کرو گے تو ان کے دلوں میں ایک بات بیٹھے گی کہ اہل کتاب یہ پڑھے لکھے لوگ، تورات کو جاننے والے بڑے بڑے علماء ہیں، اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر ابھی تو ایک دن مکمل بھی نہیں ہوا، اور ایک دن مکمل نہیں ہوا اور انکار کر رہے ہیں۔ گویا شک میں پڑ جائیں گے کہ کچھ تو بات ہے اس میں، کچھ تو بات ہے کہ وہ شروع میں کیا اب انکار کر رہے ہیں، گویا اس طرح وہ شک میں پڑ جائیں گے، اور شک شبے کے نتیجے میں وہ پھر ہو سکتا ہے اپنے ایمان سے پھر جائیں، اسلام سے پھر جائیں گے۔ پڑھے لکھے لوگ اس لیے کہ عرب کے جو لوگ تھے وہ ان پڑھ تھے، جاہل تھے، اسی لیے انہیں امیین کہا جاتا ہے، جاہل تھے، ان پڑھ، اور اہل کتاب یہ جو ہے پڑھے لکھے لوگ تھے، تو اثر پڑے گا پڑھے لکھوں کا کہ پڑھے لکھے لوگ ایسا کر رہے ہیں تو اس میں کچھ ہے، ظاہر ہے آج کل بھی تو ایسا ہی کیا جا رہا ہے، کچھ شوشہ چھوڑ دو، ایک بات چل رہی تھی اور بیچ میں کچھ شوشہ چھوڑ دو تو اب ایک آدمی سوچنے پر مجبور ہو جائے گا، یار یہ یوں کہتا ہے، یہ یوں کہتا ہے، اب یہ دو باتیں ہیں، اب وہ ششوپن میں مبتلا ہو جائے گا، شک میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو یہاں پر اسلام سے گویا شک پیدا کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا، تاکہ کیوں ایسا ہم کریں گے تو کیا ہوگا، لعلہم یرجعون، ہم یہ تدبیر کریں گے تاکہ یہ واپس لوٹ آئیں، پہلے ہی جیسا کفر اختیار کر لیں ایسا کرنے کے نتیجے میں۔ لیکن کیا ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، ان کا طریقہ، ان کا ہیلہ، ان کی تدبیر سب ناکام۔ انہوں نے جو جو طریقہ اختیار کیا، آپ اندازہ لگا لیں ان مسلمانوں کے ایمان کا کہ کتنا تکلیف کتنا پریشان کیا، یہاں تک کہ ایمان ان کے دلوں میں ایسا اتر چکا تھا کہ ساری تدبیریں ناکام۔ اور پھر کیا کہا، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، ایمان مت لے آنا، ایسا ہوتا ہے نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو جاتا ہے اس کو کہنے کے لیے کہ کوئی شکار مت ہو جانا، ایسا بھی ہوتا ہے نا، میں بیچ تو رہا ہوں لیکن برابر نہیں، کتے کو جس طرح سدھایا جاتا ہے اسی طرح کسی آدمی کو جب بھیجا جاتا ہے تو پھر مت جانا، کہ وہ ایک آدمی کو بھیجا جا وہاں، کہا دیکھ 5 لاکھ دیتا ہوں، ایسا وہ تو 2 ہی لاکھ دیتا تھا، اللہ تو 5 دیتا ہے، چلنے تیرے اندر۔ انسان کا کوئی بھروسہ نہیں، کبھی بھی کسی بازی پلٹ دیتا ہے پیسے کو دیکھ کر۔ تو وَلَا تُؤْمِنُوا، تصدیق مت کرنا، إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، مگر یہ کہ جو تمہارے دین کا متبع ہو، اپنے والا ہو، اس کے ساتھ۔ یعنی ایک مطلب اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ جس مذہب پر تم ہو، یہودیت کا مذہب، اس یہودی مذہب پر کی تصدیق اسی کے سامنے کرنا جو تمہارا اپنا ہم نوا ہے، جو تمہارے دین کا تابع ہے۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ تم اپنے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شریعت ہے وہ ہماری شریعت کے موافق نہیں ہے، تو تم اس شریعت کا اقرار مت کرنا، تصدیق مت کرنا۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، ہاں تصدیق اسی کے سامنے کرنا جو تمہارا ہم نوا ہو، باقی ان کے سامنے تصدیق مت کرنا۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے اے نبی کہ ہدایت تو جو ہے اللہ کی ہدایت ہے۔ یہاں پر جواب بھی دے دیا، کیا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے تم جتنی بھی تدبیریں کر لو، جتنے بھی ہیلے بنا لو اور جتنے پلان کر لو، پروپیگنڈے کر لو، مسلمانوں کو ہٹانے کے لیے، ان کو کافر بنانے کے لیے، ان کو ان کے اسلام سے ہٹانے کے لیے تم کوئی بھی تدبیر کر لو، ان الہدی ہدی اللہ، ہدایت جو ہے اللہ کے قبضے میں ہے، ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے، ہدایت پر جمانا اور ہدایت پر رکھنا یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، کسی اور کے قبضے قدرت میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور جسے اللہ ہدایت دے دے پوری دنیا مل کر اسے گمراہ کرنا چاہے گمراہ نہیں کر سکتی۔ یہی ہوا، صحابہ کرام کے واقعات آپ ڈھیر سارے دیکھ لیں،
آگ میں جلا دیا جائے یا کچھ بھی کر لیا جائے، کتنے بے شمار واقعات ہیں، اللہ نے انہیں ہدایت دی، ہدایت پر جمنے کی توفیق دی، ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ نے انہیں ثابت قدم رکھا، ان کی ساری تدبیریں ناکام ہو گئی۔ گویا آگ میں ڈال دو، جو کچھ کرنا ہے، انگ انگ ایک ایک عضو اس کو تلف کرنا ہے، اس کو چیر دینا، جو کچھ کرنا سب تیار، لیکن ایمان نکل جائے اس کے لیے وہ لوگ تیار نہیں تھے۔ قل ان الہدی ھدی اللہ، تم جو کچھ بھی تدبیر کر لو، ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اللہ کے قبضے میں ہے۔ ایک مطلب تو اس آیت کریمہ کا یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، یعنی نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اختیار ہے کہ پہلے کی جو شریعت تھی اس کو منسوخ کر دیں، جیسے کہ حضرت عیسیٰ کی شریعت، حضرت موسیٰ کی شریعت تھی وہ منسوخ کر دیں اور دوسری شریعت لے آئے اور اس کا لوگوں کو پابند بنا دے کہ اب اس پر عمل کرو۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ نے ایک نئی شریعت دی جو پہلی شریعت کو منسوخ کر دیا، حضرت موسیٰ کی شریعت، حضرت عیسیٰ کی شریعت کو منسوخ کر دیا، اور اب اللہ نے نئی شریعت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے۔ اب گویا کہ اس پر عمل کرو، اب اس پر جو عمل کرے گا یہی سیدھا راستہ، ان الہدی ھدی اللہ، اور جو اس سے ہٹ کر راستہ گزارے گا، زندگی گزارے گا، راستہ ہی اختیار کرے گا، تو وہ پھر گمراہی کے راستے پر لگ جائے گا، گمراہی کی گھاٹی میں چلا جائے گا۔ تو ایک مطلب یہ ہوا۔ پھر آگے فرمایا ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، یعنی تم ایمان بھی مت لانا، تصدیق مت کرنا اس بات کی کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے، جو علم، جو کتاب تمہیں دی گئی ہے، جو حکمت تمہیں دی گئی ہے، اس جیسا کسی کو دیا گیا اس کی تصدیق مت کرنا۔ یعنی جس طرح ہمیں تورات دی گئی، کتاب دی گئی، تو اس طرح تم تصدیق مت کرنا کہ ہاں اس جیسی کتاب، جیسے قرآن کریم، اور ہمیں جو علم دیا گیا اس جیسا تمہاری شریعت میں بھی علم دیا گیا، اس جیسا اقرار مت کرنا۔ یعنی چونکہ یہ کتاب تو ہمارا خاصہ ہے، علم یعنی ہماری باپ کی جاگیر ہے، یہ کسی دوسرے کو مل سکتی نہیں ہے، کوئی اپنی زبان میں یوں کہو، تو اس کی بھی تصدیق مت کرنا کہ جو تمہیں دیا گیا، یعنی یہودی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جو چیز اللہ نے تمہیں دی، کتاب، علم، ایسا اقرار مت کرنا کہ ایسا اس کے جیسا دوسرے کو بھی دیا گیا ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، امت مسلمہ کو قرآن، علم تمہیں بھی دیا گیا، اس کا اقرار مت کرنا۔ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر یہی مسلمان تمہارے خلاف حجت قائم کریں گے اللہ کے دربار میں، یہی تو اقرار کرتے تھے کہ ہاں قرآن کریم صحیح ہے، نبی صحیح ہیں، یہی، اور یہ اللہ کے خلاف حجت قائم کریں گے کہ جب اقرار کرتے تھے لیکن پھر بھی تسلیم نہیں کرتے تھے، تو یہی مسلمان پھر تم پر غالب آ جائیں گے اگر اقرار کرو گے تو۔ ولا تکفروا، اقرار مت کرنا۔ او یحاجوکم عند ربکم، یا یہ کہ یہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کیا کریں گے، اگر اقرار نہ کرنا، ورنہ کیا کریں گے، محاجہ کریں گے، تم پر غالب آ جائیں گے۔ اب دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ جتنے بھی یہود و نصارہ ہیں، یہ یہودی اپنے آپ کو یوں سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں برتری دی ہے، جیسا کہ خود قرآن کریم میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یاد کرو جو ہم نے نعمت تمہیں دی اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں پر کیا دی ہے، فضیلت۔ تو بنی اسرائیل کو تمام جہانوں پر اللہ نے کیا دی، فضیلت دی، کوئی ان سے بڑا کوئی نہیں۔ لیکن یہ جو فضیلت تھی بنی اسرائیل کی، وہ تو اس وقت کے لیے جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں فضیلت دی تھی تمام جہانوں پر، اور اللہ نے فرعون سے نجات دی اور طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ لیکن یہی بنی اسرائیل، اور چونکہ نبوت کا سلسلہ بھی انہی میں سے چلتا تھا، جتنے بھی حضرت عیسیٰ تک کے جتنے بھی نبی آئے ہیں سب بنی اسرائیل میں سے ہیں، سب بنی اسرائیل میں سے ہیں، تو یہ یوں سمجھتے تھے کہ ہمارے باپ کی جاگیر ہے، یہ کوئی دوسرا اس پراپرٹی کا مالک بن سکتا؟ تو ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ جب آدمی اپنی زبان میں یوں سمجھے کہ بہت پیڑی مالداروں کا سلسلہ چلتا ہے تو پھر یوں سمجھتا ہے کہ اپنا ہی ہے، پھر کاریگروں کو بھی دھیان میں نہیں لاتا، دوسرے آدمیوں کو بھی دھیان میں لاتا نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے، حسد میں مبتلا ہو گئے، دوسرا کہاں سے آ گیا میرے بالمقابل، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسماعیل میں سے آئے، بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے، بنی اسماعیل میں سے آئے، تو نبوت اب یہاں سے یہ پٹڑی پڑا گئی، تو یہ چیز کھپتی نہیں تھی۔ اب تک یہ ریٹرن کیسے ہو گیا، یو ٹرن، تب تک تو یہاں سے آتے تھے نبوت کا سلسلہ، کتابوں کا سلسلہ، فضیلت ہمارے کو، اب یہ یو ٹرن کیسے ہو گیا کہ یہ نبی بھی دوسرے
قبیلے میں سے آ گئے، بنی اسماعیل میں سے، کتاب یہاں سے آ گئی، اور وہ قیامت تک پھر قرآن کریم رہے گا، اور فضیلت امت محمدیہ کو ہے قیامت تک، یعنی فضیلت ان کو دے دی گئی۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ چیز حسدم من عند، یہ حسد جو ہے وہ بھول، اسی لیے اس حسد کی وجہ سے انہیں معلوم تھا کہ یہ سچا نبی ہے، یہ سچی کتاب ہے، لیکن یہ حسد جو ہے وہ انہیں تسلیم کرنے پر روک رہا تھا، حسد۔ تو چونکہ ان میں ویسے خرابیاں برائیاں پیدا ہو گئی تھی، اور اللہ کے جو احکام تھے، اللہ کے احکام سے روگردانی کر رہے تھے، وہی سرکشی پیدا ہو گئی۔ اب اپنے باپ کی جاگیر سمجھ رہے تو سرکشی پیدا ہو گئی، برائیاں، خرابیاں، اور انبیاء کا قتل کرنا، ناقدری کرنا، یہ ساری جب چیزیں پیدا ہو گئی تو اللہ نے نعمت چھین کر یہاں دے دی، نعمت یہاں سے چھین لی، نبوت کا سلسلہ بنی اسماعیل میں سے جاری کر دیا، اور فضیلت جو ہے بنی اسرائیل میں سے ہٹا کر امت محمدیہ کو فضیلت دے دی گئی۔ تو حسد ہے، اسی کو تو قرآن کریم نے کہا حسد من عند انفسہم۔ تو دیکھیے احکام کی روگردانی کرنا، اللہ کے احکام کو توڑنا، نافرمانی کرنا، برائیوں اور خرابیوں میں کا شکار ہو جانا، اس کے نتیجے میں پھر ذلتی اور خاری آتی ہے۔ یہی مسلمانوں میں اگر ہوگا، اگر جس طرح بنی اسرائیل چلے، اگر یہ امت محمدیہ بھی یہی راستہ اختیار کرے گی، تو جس طرح وہاں عذاب آیا، وہاں رسوائی ہوئی، ذلتی وہاں ہوئی، اسی طرح یہاں بھی ذلتی ہوگی۔ تو حقیقت یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت جو ہے وہ بنی اسماعیل میں منتقل کر دی اور فضیلت یہاں دے دی۔ یہ چیز انہیں اچھی نہیں لگتی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان الفضل بید اللہ، یہ جو فضیلت ہے، یہ فضل جو ہے وہ تو اللہ کے قبضے میں، یؤتیہ من یشاء، وہ جسے چاہتا دیتا ہے۔ کل تمہیں دی تھی ناقدری کی تو آج انہیں دے دی۔ اسی لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دے رکھی ہو یا اور کوئی چیز اچھی دے رکھی ہو تو بہت اترانا نہیں چاہیے، اپنی اوقات اور اپنی حیثیت بھولنی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح دینا جانتا ہے وہیں دوسرے دن لینا بھی جانتا ہے۔ آج کا مالدار کل کو غریب، اور آج کا غریب کل کو مالدار۔ ان الفضل، یہ فضل ہے، یہ فضیلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس سے چھین لیتا ہے۔ یہ اللہ کے قبضے قدرت میں، واللہ واسع علیم، وسعت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کو دینا، کس سے لینا، یہ سب کچھ اس کے علم ہے، خود علم میں ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے خاص کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کیا دیتا ہے۔ اور واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں اہل کتاب کے دو گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک اہل کتاب کا گروہ، یا ان میں سے کچھ افراد تو ایسے تھے، یوں سمجھو کہ ان کے اندر دیانت داری تھی، اس لیے کہ ہر کوئی خراب تو نہیں ہوتا۔ یہ اور بات ہے کہ مان لو کہ 100 ہیں، 100 میں سے 80 خراب ہے، لیکن 20 تو پھر بھی اچھے ہوتے ہیں۔ تو اہل کتاب میں سے کچھ ایسے تھے جو اچھے قسم کے بھی تھے، جن کی فطرت اچھی تھی، نیک طبیعت کے لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور ایک گروہ وہ تھا، اکثر گروہ، جن کے اندر بددیانتی، بدعہدی، بے وفائی، خرابیاں، برائیاں، ان گروہ کا ذکر کیا، دو گروہ کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اہل کتاب میں سے کچھ تو وہ ہیں کہ اگر تو انہیں ڈھیر سارا مال امانت کے طور پر دے، یؤدیہ الیک، تو وہ ڈھیر سارا مال جب واپسی کا وقت آئے تو وہ تجھے دے دے، لوٹا دے۔ یعنی اہل کتاب میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ اگر ڈھیر سارا قنطار، یعنی 1-2 روپے، 1 لاکھ 2 لاکھ روپے، ایسا نہیں، ڈھیر سارا مال اگر اس کے پاس رکھا جائے بطور امانت، کہ بھائی ابھی بطور امانت کے میں دے رہا ہوں، پھر جب میں واپس لینا چاہوں گا تو واپس لے لوں گا، تو وہ ایسے امانت دار ہیں کہ امانت کے طور پر رکھا ہوا مال جب واپسی کا وقت آئے گا تو وہ پورا کا پورا دے دیں گے، ایسے امانت دار ہیں۔ چنانچہ جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اہل کتاب میں سے تھے، پہلے یہودی تھے اور تورات کے بہت بڑے عالم تھے، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایک آدمی تھا، وہ مسافر تھا، تجارت کرنے والا، تجارت کی غرض سے آدمی سفر کیا ہی کرتا ہے۔ تو اس نے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، یہ بڑا نیک آدمی معلوم ہو رہا ہے، شریف آدمی معلوم ہو رہا ہے۔ اس نے چاہا کہ میرے پاس بہت سامان ہے، 1200 اوقیہ سونا اس کے پاس تھے، اور ایک اوقیہ سونا جو ہے 40 درہم کا ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے
کہ اس وقت کے لحاظ سے 5-6 لاکھ کی کچھ رقم بنتی ہے، وہ اس کے پاس تھی، یعنی اچھی خاطر مقدار میں. اب اتنی مقدار کی جو رقم ہو کوئی آدمی ایسے ویسے کے پاس نہیں رکھا کرتا. 5 لاکھ 6 لاکھ کی رقم ہو، ہاں 1000 2000 اگر غائب بھی ہو گئے تو اتنا ٹینشن نہیں لے گا، لیکن بڑی رقم غائب ہو جاوے تو کھانا پینا بند ہو جاتا ہے 2 دن 1 دن کے لیے. تو اس نے دیکھا کہ یہ شریف آدمی عبداللہ ابن سلام، تو ان سے کہا کہ میں مسافر ہوں، تجارت کی غرض سے آیا ہوں، تو میں اپنی یہ جو 1200 اوقیہ سونا ہے وہ آپ کے پاس رکھوانا چاہتا ہوں بطور امانت کے. میں اپنا کام جب نمٹا لوں گا تو چونکہ بینک کی سسٹم آج کل ایسی سسٹم تو تھی نہیں، اس طرح بطور امانت کے ایک دوسرے کے پاس چیزیں رکھوائی جاتی تھی، تو میں آپ کے پاس یہ سونا رکھوانا چاہتا ہوں بطور امانت کے، اور جب میں واپس جاؤں گا تجارت وغیرہ کر کے جب اپنے وطن لوٹوں گا تو میں آپ سے لے لوں گا. آپ نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. تو اس آدمی نے بغیر گواہ کے، بغیر لکھان کے، بغیر تحریر کے 1200 اوقیہ سونا ان کے حوالے کر دیا. کوئی لکھان نہیں، کوئی گواہ نہیں، ان کے حوالے کر دیا. ویسے یوں دیکھنے جائیں تو پہلے کے لوگ بھی اچھے لوگ تھے، امانتدار قسم کے لوگ تھے، آج کل کی طرح نہیں. آج کل تو اتنا خطرناک ماحول ہے، اگر پرانے گھر کی تو بات دور کی، یعنی پرانے کرایہ دار کی، اگر نیا کرایہ دار ہو نا اور ایگریمنٹ بھی ہو 1 سال کا، چونکہ کیسز سامنے، اس لیے میں ایسے ہی ہوائی فائرنگ نہیں ہے، کیسز سامنے نیا ایگریمنٹ والا، اگر وہ خالی مکان مالک کہے کہ بھائی خالی کر دو بھی 1 سال ہو گیا اور وہ نہ کرنا چاہے خطرناک قسم کا، تو 10 سال 12 سال تو یوں ہی کھیل لگائے گا. کیس کرنے کے بعد کی بات کرتا ہوں، کیس بھی کر دے تب بھی ایسے دیکھیں کیسز سامنے کے، تو ایسے لوگ ہیں آج کل پھرانے والے. اگر نئے آج کل ایگریمنٹ ہو جب بھی ایسا کھیل لگانے والے لوگ ہیں، 10 سال 12 سال ہے، بات دوسری جگہ ہو جائے گی. تو ایسے لوگ نہیں تھے پرانے کے، اسی لیے عام طور پر دیکھا ہوگا جو 70 سال 80 سال یا اس سے پہلے کے لوگ اتنے بھولے بھالے لوگ تھے. بڑا مکان ہوتا تھا، آدھا تیرا آدھا میرا، تیرے پاس مکان نہیں ہے آدھے میں تو رہ لے، پھر دیکھیں گے تیرے پاس انتظام ہو جائے گا. تو وہ تو پھر ماشاءاللہ تیرا کیا میرا ہی، بات کے لوگ آئے تو تیرا نہیں میرا ہی. خیر، تو وہ ایک الگ قسم کے لوگ تھے. الگ کیا، ان کے اندر دیانت داری تھی، امانت داری تھی، ہمدردی اور غمخواری تھی. آج کل ہمدردی کرتے بھی بہت ڈر لگتا ہے، وہ روتا ہے تو رونے میں ایسا لگتا ہے کہ گیدڑ کی چال چلتا ہے، پتہ نہیں کس کی چال چلتا ہے، وہی سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے کہ روتا ہے تو دل پسیج تو جاتا ہے، ضرور پسیج جاتا ہے، میں جاؤں. اب دل پسیج جاتا ہے، بھائی پتہ نہیں اس کی ہمدردی میں پتہ نہیں اپنی کھٹیاں کھڑی نہ کر دے. تو قرضہ دیتے بھی بہت ڈر لگتا ہے. قرضہ دیتے بھی یوں کہ اگر زیادہ مانگتا ہے تو کم از کم 2000 دے دو، چلے جائیں گے تو ٹینشن نہیں، گیا تو بھائی گئی بلا، تو اتنا ٹینشن نہیں. خیر، تو اس سلسلے میں مفتی طارق مسعود کے بھی بیانات سنے ہوں گے جنہوں نے خاطر رقم دی تھی اور پھر پوری رقم چلی گئی. تو آج کل ہمدردی کرنا بھی بڑا ڈر لگتا ہے. خیر، تو اس نے جو ہے یہ اتنی بڑی رقم دے دی، امانت داری کہ میں امانت دار آدمی ہے کر کے دے دی، اور وہ اپنے تجارت اور کاروبار میں لگ گیا. اور پھر کچھ عرصے کے بعد جب آیا واپسی کے لیے اور کہنے لگا کہ میں جا رہا ہوں، میری جو امانت تھی آپ میری امانت مجھے لوٹا دیں. تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تو یہودی ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ابھی تو یہودی ہیں. تو انہوں نے بغیر کسی، چونکہ تحریر کے لیا تھا، بغیر گواہ کے انہوں نے بھی دے دیا پوری جو قنطار، جس کو قرآن کریم نے کہا ڈھیر سارا مال دو تو بھی وہ واپس دے دیں. ان میں دیانت داری تھی، امانت داری تھی، خیانت نہیں تھی، بددیانتی نہیں تھی. انہوں نے سارا کا سارا مال لوٹا دیا. اسی دیانت داری اور امانت داری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی توفیق بھی دے دی. تو حضرت عبداللہ ابن سلام یہودی کے بڑے عالم تھے، ان کا گھرانہ علمی گھرانہ تھا، اور انہوں نے اپنی پھوپھی سے یہ سن رکھا تھا کہ ایک نبی آئیں گے، اور ان کی نبی کی جو علامتیں اللہ تورات میں جو ذکر کی گئی تھی وہ علامتیں اور نشانیاں اپنی پھوپھی سے سن رکھی تھی. چنانچہ بڑا تفصیلی واقعہ مختصر یہ کہ مدینہ منورہ میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے، اور آپ اس وقت جو ہے وعظ کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، اور آپ کی تقریر جو ہے وہ لمبی لمبی نہیں ہوا کرتی تھی، آدھے گھنٹے کی. یہاں تک کہ الوداع یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر سب سے بڑا طویل جو آپ نے خطبہ دیا ہے نا، وہ بھی 18-20 منٹ کا ہے بس پوری زندگی میں.
یعنی گویا کہ آپ کے بیانات آدھے گھنٹے کے، پون گھنٹے کے، ایک گھنٹے کے نہیں ہوا کرتے تھے. یعنی وہ لوگ ایسے تھے کہ ایک جملے میں سمجھ جایا کرتے تھے. یعنی معلوم یہ ہوا ہدایت جو چاہتا ہو اس کے لیے تو ایک بول کافی ہے. یعنی جو اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہو اس کے لیے تو ایک دو بول کافی ہے. اس سے اندازہ لگا لو آپ کی تقریریں، وعظ، نصیحت لمبی لمبی نہیں ہو کرتی، 5 منٹ 10 منٹ بہت ہو گئی. ابھی جیسے میں بتلا رہا ہوں، دیکھو ابھی آئے آپ نصیحت فرما رہے تھے، اب پہلی تقریر پہلی مجلس تھی، کتنی بہت لمبی چوڑی نہیں تھی. آپ نے کیا فرمایا؟ اے لوگوں اللہ کے بندے بن جاؤ. پھر آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، بھائی سلام کو آپس میں عام کرو. یعنی جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں نا پیچھان والا ہو تو السلام علیکم، میں پیچھے والا بھول سے وہ پیچھے والا نے دیکھ لیا نا، ہاں تو تیرے کو نہیں اس کو گویا کہ جان پیچھان والا ہو نا تو اس کو کرنے کا سلام، بھول سے لگ جاتا ہو نو بول یہ والا تو گویا کہ تیرے کو نہیں. افشوا السلام بینکم، ہمارے جانتا ہو کہ نہ جانتا ہو، ہر ایک کو، جاننے والا ہو تو بھی اور نہ جاننے والا ہو اس کو بھی. افشوا السلام بینکم واطعموا الطعام، اور کھانا کھلاؤ. یعنی دعوت آؤ تو کھائی کھانا کرو، کھانا کھلانے کی بھی کیا کہتے ہیں اپنے یہاں ساٹھا رکھو تو کھانا بھی کھلاؤ. اور پھر کیا فرمایا؟ وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام، کہ رات کے وقت اٹھ کر نماز پڑھو جس وقت کے لوگ سو رہے ہیں. خیر آپ نے یہ مختصر سی بس 3-4 باتیں ارشاد فرمائی. یہ پہلی تقریر سنی اور انہوں نے دیکھا کہ یہ جو چہرہ دکھ رہا ہے ان الوجہ لیس بوجہ کذاب، یعنی یہ جو چہرہ ہے وہ جھوٹا چہرہ لگتا یہ چہرہ ہے، یہ چہرہ اچھا اور نورانی چہرہ ہے، سچا چہرہ ہے. بس انہوں نے ایمان قبول کر لیا اور وہیں انہوں نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. وہاں کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آئے. اب یہودیوں کو پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہو گئے، ایسا پتہ چلا. اب وہ غصے ہو گئے کیونکہ بڑا عالم تھا. اب جیسے کہ اپنے یہاں بڑا کوئی عالم ہو اور وہ اعلان کر دے تو ان سے رسوخ رکھنے والا تو ان کے پیچھے ہوگا تو اس کا اثر تو قبول کرنے والا ہے. اب بڑے غصے ہو گئے کہ یہ مسلمان ہو گئے، وہ ان کا گھرانہ مسلمان ہو جائے گا اور پھر اس کا اثر تو پتہ نہیں کتنے لوگوں پر پڑے گا، بہت سے لوگ مسلمان ہو جائیں گے. تو اب حقیقت معلوم کرنے کے لیے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آنے کا انہوں نے پروگرام طے کیا. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتہ چلا یہ لوگ نبی سے آنے کے لیے انہوں نے پروگرام طے کیا ہے، وہ آنا چاہتے ہیں. تو آپ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچ گئے. تو اس وقت مسجد نبوی بنی ہوئی نہیں تھی جیسے کہ آج بنی ہوئی ہے، اس وقت بنی ہوئی نہیں تھی. آپ جو ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر مقیم تھے، آپ وہاں مقیم تھے کیونکہ آپ تیرا گھر وہی ہے. آپ مدینہ میں جب تشریف لے گئے تو آپ وہیں مقیم رہے اور جو کوئی آنا چاہتا تو وہاں آپ سے ملاقات کرتا اور ایک پردہ لگا ہوا تھا. اگر کوئی عورت آتی تو پردے کے پیچھے سے بات چیت ہوتی تھی. تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کے پاس یہ لوگ یہودی آنا چاہتے ہیں، پروگرام بنایا ہے. تو کہا ہاں. تو میں پردے کے پیچھے بیٹھتا ہوں اور آپ جو ہے میرے بارے میں پوچھنا کہ عبداللہ کیسا ہے اور اس کا باپ میرے والد کے بارے میں پوچھنا وہ کیسے ہیں. ٹھیک ہے. وہ پردے کے پیچھے بیٹھ گئے، یہودی آئے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ عبداللہ کیسے ہیں، عبداللہ ابن سلام کے بارے میں وہ کیسے ہیں؟ خیرنا وابن خیرنا، ہم میں بہت بہتر ہیں اور بہتر آدمی کا بیٹا ہے. اور پھر فرمایا وہ اعلمنا وابن عالمینا، سب سے بڑے عالم ہے اور بڑے عالم کا بیٹا ہے. وہ افضلنا وابن افضلنا، ہم میں سب سے افضل ہے اور سب سے افضل آدمی کا بیٹا ہے. وہ سیدنا وابن سیدنا، ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں. یہ لوگ کہ تعریف کے پھول باندھ دیے، تھے ہی ایسے ویسے، ایسے نہیں تھے ہی ایسے. تو اب جیسے ہی ایسا کہا، اب پہلے تو منوا لیا نا کہ ایسے آدمی ہے. تو کہا اگر وہ اسلام قبول کر لے تو، اور وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے، اعاذہ اللہ من الاسلام، اللہ تعالیٰ اسلام سے اسے بچائے، اللہ تعالیٰ بچائے. وہ ایسا نہیں کر سکتے. آپ نے فرمایا اگر واقعتاً وہ قبول کر لے تو، یوں نہیں کہ ہم قبول کر لیں گے، کر لے تو. ارے ایسا نہیں ہوتا، بڑا سمجھدار آدمی ہے وہ، ایسا نادان آدمی نہیں ہے، سمجھدار آدمی ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا. ابھی تو یہ بات چل رہی تھی تو وہ پردے کے پیچھے بیٹھے ہوئے تو فوراً آئے اشہد ان لا الہ الا اللہ ایسا کہہ دیا، کلمہ پڑھ لیا. وہ یہودی بیٹھے تھے وہ شرنا وابن شرنا، یہ تو بدترین ہے، اس کا باپ بدترین باپ کی اولاد ہے. یہ سوچ لو. حالانکہ یہودیوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اسرائیل جس کو کہا جاتا ہے نا، وہی اسرائیل کہو، یہودی کہو،
یعنی ان کی بدعہدی، بے وفائی، مجلس وہ ہے، بات وہ چل رہی تھی ہے نا، وقت بھی بدلا نہیں ہے، مجلس بدلی نہیں ہے، لوگ بدلے نہیں ہیں، سب کچھ وہ ہے. ابھی کہہ رہے تھے خیرنا وابن خیرنا، اور اب کہہ رہا ہے وشرنا وابن شرنا، فوراً بدل گئے. تو ان کی زبان کا کوئی بھروسہ نہیں. اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں یہود و نصارہ، جس کے ہم یوں سمجھو کہ بہت سے لوگ گرویدہ ہیں، جن کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں، کوئی بھروسہ نہیں. آج کچھ کہہ دیا، ارے ابھی لمحے میں دیکھیے پھر گئے، ابھی وخیرنا کہا تھا لمحے میں پھر گئے. تو آج کل ان کا کوئی بھروسہ کیا جا سکتا نہیں ہے، لمحہ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. اسی کو تو اللہ نے کہہ دیا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ کبھی تم سے راضی ہو سکتے ہی نہیں ہیں. ان کا مفاد جب تک ہے، جب تک تو وخیرنا وخیرنا وافضلنا وعالمنا، اور جہاں مفاد ختم ہو گیا وہی خیرنا کی جگہ وشرنا وشرنا، یہ شریر آدمی ہے، خبیث آدمی ہے، پتہ نہیں کیسا. یہ ان کی شرست کے اندر بے وفائی، بدعہدی. تو خیر، تو یہ حضرت عبداللہ ابن سلام تو بڑے نیک آدمی تھے، انہوں نے اسلام سے پھرے نہیں، وہ اسلام پر جمے رہے. تو ایک گروہ یہ ہے. اب دوسرا جو گروہ تھا اس کے بارے میں بھی اگلی آیت میں فرمایا ہے، وہ اس کے بارے میں بھی فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا. کہ اس کا حال کیا ہے، انشاءاللہ اس کے حال کو اور اس کے جو شان نزول ہے اس کو بھی آئندہ بتلایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. یقیناً اے اللہ ہم گنہگار ہیں، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک گناہوں کی گندگیوں میں ملوث ہیں. لیکن اے اللہ تو نے توبہ کا وعدہ کر رکھا ہے. تو اپنے اے اللہ ان گنہگاروں کو بہت پسند کرتا ہے جو گناہ کرنے کے بعد تجھ سے توبہ کرتے ہیں، تجھ سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں، تجھ سے بخشش طلب کرتے ہیں. ان بندوں سے تو بڑی محبت کرتا ہے. اے اللہ تیرے نیک بندے تو بہت ہیں، لیکن اے اللہ ہم جیسے گنہگار اے اللہ کہاں ہیں؟ اے اللہ ہم تو بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں. اے اللہ گناہ کر کر کے ہم نے اپنی زندگیوں کو تباہ کر دیا ہے. اے اللہ زندگی اے اللہ ہم نے خراب کر دی ہے. اے اللہ تجھ سے تعلق کو ہم نے ختم کر دیا. اے اللہ ہمیں تو اپنے سے قریب کر لے، اپنے تعلق کو مضبوط فرما لے. اے اللہ ہمیں اپنے سے قریب کر کے اپنی محبت عطا فرما. ہم اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت عطا فرما دے. اے اللہ تمام گناہوں کو اے اللہ ہمیں اے اللہ تمام گناہوں سے توبہ نصیب فرما. اے اللہ معاف فرما. اے اللہ گناہ سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما دے، آسان فرما دے. اے اللہ گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب میں پیوستہ فرما دے. اے اللہ اپنی محبت عطا فرما، دنیا کی محبت نکال کر اپنی محبت عطا فرما. اے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب میں پیوستہ فرما دے. اے اللہ تیرے احکام پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے. اے اللہ کیسے ہی مراحل کیوں نہ آ جائیں، کیسے ہی حالات کیوں نہ آ جائیں، اے اللہ ہمارے پیر ڈگمگا جائیں اور تیرے احکام سے روگردانی ہو جائے، اور اے اللہ تیرے احکام کو چھوڑ دیں. اس سے ہماری پوری حفاظت فرما. ہم تجھے ناراض کر بیٹھے اے اللہ، تجھے ناراض اور ناخوش کر بیٹھے، اس سے ہماری پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہر حال میں ہمیں تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں ہماری پیشانیاں پکڑ کر اپنی رضا اے اللہ اپنی فرما برداری ہم سے کروا لے. اے اللہ مسلمان جہاں کہیں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ تو جانتا ہے کہ اے اللہ کہاں مسلمان پریشان ہیں. اے اللہ جس علاقے میں اے اللہ جس اے اللہ ملک میں اے اللہ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ہر چیز کی حفاظت فرما. خصوصاً اے اللہ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ 3 مہینے سے اوپر ہو چکے ہیں. اے اللہ یقیناً ان کے قلوب میں اے اللہ تیرا اے اللہ ایمان جمع ہوا ہے. اے اللہ یہ ثابت قدم ہے اے اللہ ان کا کھانا پینا بند ہے، اس کے باوجود اے اللہ ایمان سے پھرنے کے لیے تیار نہیں. ایسے مضبوط ایمان والے اے اللہ جس سے تو محبت کرتا ہے ایسے لوگ
اے اللہ پریشانی کا شکار ہیں، اے اللہ پریشانی کا شکار ہے، اے اللہ کھانے پینے کے لیے اللہ ایک دو دن کھانے پینے کے لیے ان کے پاس کوئی سامان نہیں ہے، اے اللہ دوائی کا سامان نہیں ہے، اے اللہ تیرا نام لینے والے لوگ ہیں، اے اللہ تیرا نام لینے ہی کی وجہ سے انہیں پریشان اور تکلیف دی جا رہی ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، اے اللہ سارے سامان کو روکے جا رہے ہیں، ان تک پہنچنے نہیں دیے جا رہے ہیں، اے اللہ اپنے بندوں کی پوری حفاظت فرما، اے اللہ ان کی جان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی سامان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی عزت کی، آبرو کی، اے اللہ ہر چیز کی حفاظت فرما، اے اللہ انہیں جن چیزوں کی ضرورت ہے اپنے خزانہ غیب سے اس کا پورا انتظام فرما، اے اللہ اپنے خزانہ غیب سے انتظام فرما، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی پرسان حال نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے، اے اللہ تو نے صحابہ کرام کی مدد کی تھی، اے اللہ انہوں نے بھی فقر و فاقہ میں زندگی گزاری، تبوک کے موقع پر کھانا نہیں تھا، سخت گرمی تھی، اے اللہ غزوہ خندق کے موقع پر بھی بڑے پریشان تھے، اے اللہ وہی حال ان مسلمانوں کا ہے، جس طرح صحابہ کرام کی تو نے مدد اور نصرت فرمائی، اے اللہ غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، اے اللہ نہت مسلمانوں کی تو نے حفاظت فرمائی، اے اللہ فتح عطا فرمائی، غلبہ عطا فرمایا، آج یہی لوگ ہیں جو اے اللہ صحابہ کا نمونہ بنے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی پوری بھرپور حفاظت فرما، بھرپور حفاظت فرما، اے اللہ قدم قدم نصرت فرما، قدم قدم حفاظت فرما، اے اللہ ہر سمت سے، ان کی دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، اوپر سے نیچے سے، اے اللہ ہر سمت سے ان کی پوری حفاظت فرما، اے اللہ کھانے پینے کے سامان اے اللہ ان کے لیے مہیا فرما، دوائیوں کا انتظام مہیا فرما، جو زخم اے اللہ زخم خوردہ ہے، جو زخمی ہیں ان کے علاج اور معالجے کا پورا انتظام فرما، اے اللہ جو شہداء ہیں، جو شہید ہو چکے، اے اللہ انہیں شرف قبولیت عطا فرما، اپنے یہاں اے اللہ انہیں اپنے قرب کا اے اللہ قریبی مقام عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، ان مجاہدین کی اے اللہ پوری حفاظت فرما، اے اللہ تعداد میں کم ہے، اے اللہ تعداد میں کم ہے، تو نے خود فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کم تعداد کے لوگ اے اللہ کثرت والے لوگوں پر اکثر عام طور پر غالب آ جاتے ہیں اللہ کے حکم سے، اے اللہ تو بھی انہیں غلبہ عطا فرما، اے اللہ ان کے پیروں کو ثابت قدمی عطا، اے اللہ انہیں ثابت قدمی عطا فرما، اے اللہ جن چیزوں کی انہیں ضرورت ہے اے اللہ ان کی ان کا بھرپور انتظام فرما، ہر چیز کا انتظام فرما، اے اللہ دشمنوں پر رعب اے اللہ طاری فرما، اے اللہ ان کے دلوں میں رعب پیدا فرما، اے اللہ ان کے پلان کو انہی پر الٹ دے، اے اللہ دشمن کو آپس میں ٹکرا دے، اے اللہ انہیں ان میں خوف و ہراس کا عالم پیدا فرما دے، اے اللہ تباہ و برباد فرما، اے اللہ اگر ہدایت مقدر میں ہے ہدایت عطا فرما، ورنہ ایسے لوگوں کو چن کر اے اللہ تیری زمین سے صاف فرما، پاک اور صاف فرما، اے اللہ جو کچھ مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شان عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.